حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جواد نقوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ کس نے دیا۔ ذرا آپ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ لیکن قتل ناصبیوں نے کیا ہے، قاتل ناصبی ہیں۔ شیعہ بے وفا ہو جائے اہل بیت سے دغا کر جاتا ہے، لیکن نفرت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ان کے اکابر ہیں، جو ان کے خود کے اپنے شیعہ ہیں، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا اور کن کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ بات بتاتے نہیں ہیں، لیکن جواد نقوی نے خود بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینے والے، دغا کرنے والے، بے وفائی کرنے والے شیعہ تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ دغا کر جاتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں، لیکن کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے اہل بیت سے۔ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بے وفائی کرنا، دھوکہ کرنا، دغا کرنا، کیا آپ کی نظر میں یہ کم ہے؟ جبکہ یہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تبھی آپ اپنی زبان سے یہ کہا کہ شیعہ دھوکہ کر سکتا ہے، بے وفائی کر سکتا ہے، دغا دے سکتا ہے، لیکن کینہ نہیں رکھتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں دغا، دھوکہ، بے وفائی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ جو آپ کی نظر میں جرم ہے وہ یہ ہے کہ عداوت رکھنا، کینہ رکھنا اور بغض رکھنا اہل بیت کا، یہ آپ کی نظر میں بڑا جرم ہے۔ جبکہ جو عداوت ہے، بغض ہے اور کینہ ہے، یہ تو انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور بے وفائی، دھوکہ، دغا اس کے کرنے سے تو انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ دھوکہ باز تو وہ ہے جو وعدے کے باوجود ساتھ نہیں دیتا، یعنی کہ بلا کر وہاں پر آتا نہیں ہے، دوسروں کی جان کے خطرے میں شریک نہیں ہوتا۔ ہاں، جب تک کہ اس کے خود کے اوپر تلوار رکھی جائے تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن وہ دل سے شریک نہیں ہوگا۔ دفعہ بلا کر جو ساتھ رہنے کا وعدہ کرے لیکن عمل میں دھوکہ کرتا ہے، یعنی کسی کو یقین دلانا، اعتماد دلانا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو پورا اعتماد دے کر، اس کو بلا کر، جب وہ وقت آیا تو یہ صاحب نظر ہی نہیں آئے۔ جان کا لالچی جو دوسروں کی جان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے دوسروں کی جان سے۔ وفاداری کا قاتل جو ظاہری الفاظ میں تو حمایت کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے، لیکن عمل میں وہ کسی کی حمایت نہیں کرتا۔ ایمان کی کمزوری جو دغا اور دھوکے کے ذریعے سے اپنے اصل ایمان کو پامال کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ تین چیزیں، عداوت، بغض اور کینہ، جس کے دل میں ہو اس مالک کو نقصان دیتی ہے۔ دغا اور دھوکہ اور بے وفائی کرنے والے کی مثال اس گولی کی طرح ہے جو بندوق سے نکل چکی ہے اور کسی کو لگ گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے وعدہ کیا وفا کریں گے، ساتھ دیں گے، لیکن نہیں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں لڑ رہے تھے اور ان کے جوان شہید ہو رہے تھے، خون بہہ رہا تھا اور تنہا کھڑے تھے اور مدد کی ضرورت تھی، لیکن ان غداروں نے ساتھ نہیں دیا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ بلایا تو صحیح لیکن حمایت نہیں کی، بلایا تو صحیح لیکن میدان میں نہیں آئے، بلایا تو صحیح لیکن گھروں میں بیٹھے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان سے اپنی جان کو ترجیح دی اور میدان میں نہیں آئے۔
جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہی نہیں تھا، جیسے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدے ہی نہیں کیے تھے وفا کے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں۔ جب حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بے وفا یا غدار لوگ وہاں پر نظر ہی نہیں آئے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کو موت سے اتنا ڈر تھا کہ جیسے کہ یہ مریں گے ہی نہیں۔ اور آج ان کے جو پیروکار ہیں، جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، تو وہ بھی دعوے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو تم سے پہلے بھی تو وفا کے وعدے کیے گئے تھے، یقین دلایا گیا تھا ساتھ دیں گے، آپ کو مانتے ہیں، آپ آ جائیں۔ جب وہ آئے تو یہ نظر ہی نہیں آئے۔ تو آج بھی یہ وعدے ہو رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی شیعان علی گزر چکے ہیں، لیکن وہ جو امام حسین کو بلایا لیکن ساتھ نہیں دیا، وہ غدار جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ لکھ کر بلایا، وہ غدار جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میدان میں نہیں آئے، وہ غدار جو اپنے گھروں میں آرام سے سوئے رہے